بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صورتحال عجیب و غریب سے مزید عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی ہے، بحران در بحران نظر آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بحران ختم کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور ایک نیا بحران سر اٹھا لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی بلایا گیا، ISI چیف عاصم ملک صاحب کو بھی بلایا گیا، بریفنگ کا کہا گیا، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اب بلائی کس لیے گئی ہے یہ ساری کمیٹی اور یہ میٹنگ؟ کہ بلوچستان کی صورتحال اور پورے ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں ہے، اس کے حوالے سے بریفنگ ہوگی، سوال و جواب ہوں گے اور پھر کچھ عام فیصلے ہو سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ چونکہ اب ہر گھنٹے میں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، 48 گھنٹوں میں 57 حملے رپورٹ ہوئے، اس صورتحال سے نمٹنا کس طرح ہے؟ لیکن یہاں بھی خواجہ آصف وزیر دفاع وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں تحریک انصاف نہیں آئی، تحریک انصاف نہیں آئی، ان کے لیے قومی سلامتی سے زیادہ عمران خان ان کو اہم لگتا ہے۔ تو میاں نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ آصف زرداری کیوں نہیں آئے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جو پارٹیز کو اصل چلاتے ہیں، میاں نواز شریف نون لیگ کو جیسی بھی ہے، ان کو بس ثقافت کے ورثے کے حوالے سے کام دے دیا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں اب کیا کہیں، وہ جس طرح ہوتا ہے نا OSD لگا کر بس جی یہ بابا جی دکھانے کے لیے ہیں۔ اور آصف زرداری صاحب صدر ہیں، وہ بھی اس میں نہیں ہے، وہ پارٹی پیپلز پارٹی کا جو بھی ہو، بلاول صاحب کی وہ تو بات نہیں ہے، جو زرداری صاحب کی ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، عمران خان نہیں، وہ تو سب سے بڑا سیٹ بیک یہی ہے کیونکہ ان کا اس وقت ووٹ پورے ملک میں ہے، ان کو نہیں بلایا گیا اور یہاں بھی سیاست کو مد نظر رکھا گیا کہ جی اس کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں۔ پھر ان کی جماعت کے لیے مسئلہ تھا، ان کے ووٹر اور ان کے سپورٹرز کا بیک لیش تھا کہ جی عمران خان سے ملے بغیر آپ کیسے آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حکومت نے ملاقات تک نہیں کروائی، چلیں یہ بہانہ ہی دور کر دیتے، حجت پوری کر دیتے کہ جی یہ ٹھیک ہے ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، ملاقات ملے، پھر عمران خان انکار کرتا کہ نہیں جانا تو پھر آپ کے پاس شاید کوئی بات بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے تو ملاقات تک نہیں کروائی، خود بحران پیدا کرتے ہیں۔ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، نہ اختر مینگل ہے، نہ محمود خان اچکزئی ہے، اندازہ لگائیے۔ اچھا محمود اچکزئی کے بارے میں پھر کہیں نہ شہباز شریف صاحب، وہ بحران پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جناب عمران خان زیادہ قیمتی ہے، ان کے اپنے صوبے، اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے زیادہ، کہیں پھر یہ بات۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ محمود اچکزئی صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا یہ محض ہمیں دھوکہ دینا چاہتے تھے، ہمیں بلا کر جو بھی انہوں نے کرنا تھا کہا تھا جی یہ تو بس انہوں نے بیانیہ بنانا تھا کہ اعتراض اٹھاتے رہے، یا ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے آپریشن کا، یہ تو اس میں شامل تھے۔ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جعلی حکومت ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی دعوت میں ہم کیسے آ جائیں؟ جعلی لوگ جعلی فیصلے کریں گے، وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے، کام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح بھی جایا جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی تک کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ بھی نہیں تھے، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لیجئے۔ اپوزیشن تو اس میں ہے ہی نہیں، کابینہ کا اجلاس ہی بلا لیتے پھر، جب وہی جماعتیں ہیں، وہی MQM ہے، وہی ANP ہے، وہی نون لیگ ہے، وہی پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنے وفد کے ساتھ آگئے ہیں، سارے آگئے ہیں، بیٹھ کے بس گپ شپ کر لیں، سوال جواب پوچھ لیں، اور اس کے بعد بس جس طرح کابینہ کے اجلاس میں ہوتے تھے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بھی اجلاس سے بلا لیتے ہیں، اسی طرح بلا کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ جی سارے MNA اس کو بلا لیتے، ممبر پارلیمنٹ کو بلا لیتے، کیا انہوں نے جا کر ان کیمرہ اجلاس تھا، باہر جا کر انہوں نے باتیں پبلک کر دینی تھی؟ وہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، آپ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے، وہ اچھے ممبر پارلیمنٹ ہے، یہ اچھی سپریم باڈی ہے، جعلی ہے، اس وجہ سے ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کو تو نہیں بلایا گیا۔ تو ہم کوئی دودھ کے دھلے ہیں، ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ محمود خان اچکزئی کے الفاظ ہیں، یہ اس وقت حالات ملک کے بن چکے ہیں۔ تو اتنا عدم اعتماد ہے، اتنا عدم استحکام ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی حکومت یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو پہلا قدم اٹھائے گی وہ دہشت گردوں کے خلاف بعد میں ہوگا، پہلے تحریک انصاف کے خلاف ہوگا۔ آپ میری بات نوٹ کر لیجیے۔ ابھی بھی اس میٹنگ میں بھی بلاتے ہوئے خواجہ آصف کے آپ بیانات دیکھ لیجئے، ان کی توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف ہی ہوگا۔ یعنی یہ خود یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 3 سال سے یہ کرتا دھرتا ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں اس ملک کے، 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال۔ یہ اپریل 9 کو یہ مسلط ہوئے تھے، PDM جب بنی تھی، PDM کو جب اقتدار ملا تھا، عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف کامیاب ہوئی تھی۔ 3 سال بعد ان کی کل سوچ، کل بیانیہ یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ایک قیدی، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، جو خرابی ملک میں ہے جی اس کی وجہ سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، انہوں کو اور کچھ نہیں ملتا۔ تو جب یہ ان کا حال ہے، کل بیانیہ ان کا یہ ہے، تو اسی سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا لیجئے کہ حالات کیا ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوفناک خبر ہے، میں اس کو خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ لگائے کہ ملک کے پانی کے ذخائر کی کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ پنجاب میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا،
سندھ اور پنجاب کا پانی پر پرانا جھگڑا چل رہا ہے، محسن لغاری، یہ وزیر کہہ رہا ہے جی۔ سیکٹری ارسا، وفاقی سیکٹری پانی، سیکٹری آبپاشی پنجاب اور دیگر ماہرین بھی شریک ہوئے۔ پنجاب میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ پانی کے مسئلے پر پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی واٹر گورننس کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی کے رکن محسن لغاری نے کہا، سندھ اور پنجاب کا بہت پرانا جھگڑا چل رہا ہے، انگریزوں کے آنے سے پہلے پانی ضائع ہو کر سمندر چلا جاتا تھا، نہری نظام میں ہم بہتری نہیں لائے، اور پانی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پانی کی بات کی جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی کی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مینٹیننس نہیں ہے، آدھا پانی دریا سے فارم تک پہنچتا ہی نہیں، ہم نے نظام کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ 30 سال آپ نے اقتدار پھر انجوائے کیا، کیا کیا؟ حال یہ ہے کہ لاہور میں اب پانی 900 فٹ نیچے چلا گیا ہے، 900 فٹ، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر خود کہہ رہے ہیں جی حکومت مفت سولر دے رہی ہے ٹیوب ویل لگا کر، اس سے پانی اور نیچے جا رہا ہے، نیا بحران پیدا ہو رہا ہے، اور اتنی زیادہ تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ہم کچی کینال، چشمہ رائٹ کینال، گریٹر تھر کینال نہیں بننے دیں گے، تو اس پر لڑائی چل رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ الگ ہے، دہشت گرد زیادہ حملے کر رہے ہیں، یہاں پر پانی کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہا کہ کتنا یہ خوفناک، 900 فٹ تک پانی نیچے چلا گیا ہے۔ تو اب یہ لڑائی آگے شدید ہونی ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ آج قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، تو جب سب سے بڑی جماعت نہیں ہوگی تو بات کیا بنے گی؟ آپ خود سوچ لیجئے کس طرح سے اونرشپ ہوگی جو بھی فیصلے ہونے ان کے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ ضرور شرکت کر رہا ہے، لیکن اونرشپ تو جماعت لیتی ہے نا جی، ان کے کارکن لیتے ہیں، لوگ لیتے ہیں، عوام لیتے ہیں، ووٹرز لیتے ہیں، یہ انہی کے نمائندے ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، لیکن ان کے نمائندے آگے آنے نہیں دیے گئے۔ اس پر اب جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کی بات سن لیجئے۔ ان کا فوکس آج بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا لیے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین گھر نہ جا سکیں، تو پھر یہ نفرت پھیلائی نہیں جا رہی بلکہ نفرت ہے۔ آپ نے اس نفرت کو کم کرنے کے لیے ایکشن لینا ہے، اسے حب الوطنی کی چادر کے نیچے چھپا نہیں سکتے۔ لوگوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھے گئے ریاستی جبر کا رد عمل ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصل چودھری نے یہ بات 92 کے پروگرام میں اسد اللہ خان صاحب سے بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ پھر فواد چودھری انہی کے بھائی کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایسے لیا جا رہا ہے جیسے بھارت کی جماعت ہے جس کے ساتھ اکثریت ہے، حکومت اسے بلانا ہی نہیں چاہ رہی، عمران خان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما صدام ترین نوجوان کہتے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں اور مشاورت وہ لوگ کریں گے جو ہزاروں کلومیٹر دور زندگی گزار رہے ہیں، کیا لاجک ہے؟ یہ خود بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں ہم نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ یہ ہمیں پھنسانے کی سازش تھی، ایک اعلامیہ جاری کر دیا جاتا کہ بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ لوگ آئے تھے، آپریشن کا فیصلہ ہو گیا، پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے کہ ہم نے تو آپریشن سے اختلاف کیا تھا، آپ کہتے رہتے لیکن ان کا تھا یہ آئے تھے اور وہاں پر فیصلہ ہو گیا ہے، بس اب جائیں آپ۔ اور حالت دیکھیں اس حکومت کی، جو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، بندے مار رہا ہے، جس نے کشمیر کو غیر آئینی طریقے سے اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، اس بھارت سے موجودہ حکومت ایک سال میں 50,000 میٹرک چینی درآمد کر چکی ہے، حکومتی رپورٹ خود بتا رہی ہے، اور اپنی چینی ایکسپورٹ کر کے بیٹھ گئے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی ملک میں اس قدر سیاسی تقسیم کبھی نہیں تھی جو آج دیکھ رہے ہیں، اس ہفتے سینکڑوں سپاہی اور عام لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے، حکومت کا یہ حال ہے کہ صدر پولو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کا دل بیرونی دوروں سے نہیں بھر رہا، اور وزراء اور آفیشل بغیر کسی ڈائریکشن کے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے ہیں۔ آج کے اجلاس کو دیکھ لیں، صرف حکومتی چمچے کھرچے جمع، اپوزیشن ندارت، اور یہ جی ملک آٹو پر ہے، جو دن حکومت میں گزر جائے اس پر لوڈیاں ڈالو، اپوزیشن کھلنڈرے وکیلوں کے ساتھ میں ہے، اور وہ اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کی تنقید کر رہے ہیں۔ مزمل اسلم چینی بحران پر کہتے ہیں کہ شریف سرکار کے بلنڈر کب تک عوام اٹھاتی رہے گی، چاہے موٹر وے ہوں یا آئی پی پی ہوں، چاہے 10 ارب ڈالر کی فروخت ہو، چاہے یوکرین کی درآمدی گندم ہو۔ اب ایک سال میں 7,57,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کر کے ملک میں 50 روپے کلو چینی کا دام بڑھا دیا، فی کلو چینی 50 روپے بڑھ گئی۔ تو اب یہ بیڈ گورننس کا حال ہے۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ جینٹری پہ جو کہہ رہے تھے جی امریکی انویسٹر آ گیا ہے، یہ اربوں ڈالر پتہ نہیں پاکستان میں انویسٹ کرے گا، 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو اس نے اسی وقت سنا دی، 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فواد چودھری نے کہا کہ 20-25 ہزار ڈالر تو ہمارے لگ گئے اس کے آؤ بھگت پہ ہی، تو $1 کی اس نے سرمایہ کاری نہیں کی، وہ 2.5-3 ارب ڈالر کی اس نے سرمایہ کاری کرنی تھی، سب جھوٹ۔ وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوتی نہیں، کابینہ سے ملاقاتیں، شور شرابہ، سب 2 نمبریاں۔ ہٹ دھرمی کا بھی الگ لیول ہے۔ آج منگل کو فیملی اور پارٹی وکلا کی ہفتہ وار ملاقات عمران خان سے ویسے ہی ہوتی ہے جو 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اتنے اہم معاملے پر سیاسی یکجہتی کی خاطر حکومت صرف اگر اتنا کرتی، وہی ملاقات صرف 9 بجے کرا لیتی، پھر ملاقات کے بعد ہی پی ٹی آئی 11 بجے اجلاس میں شرکت کرتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہٹ دھرمی کا بھی کوئی علاج نہیں۔ باقی میرا یا کسی کی کوئی بھی رائے ہو، کوئی مانے نہ مانے، جیل میں بیٹھا لیڈر
بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اتنے اہم ایشو پر ان کی رائے پارٹی کے ذریعے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں تھا. ثاقب بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کوٹ رپورٹنگ کا بڑا نام. بحران در بحران میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ایک اور بحران جنم لے گا، اور دوریاں اور مسائل اور عدم استحکام. نواز شریف کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کہہ رہے ہیں جی مدعو ہی نہیں کیا. بھائی ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو وہ خود کہتے تھے، وزیر اعظم ان کا بھائی ہے. سارے وزراء کو کہا جا رہا ہے کہ بیان دیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا لیڈر علیحدگی پسندوں کا ساتھی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کہ دہشت گرد کہیں گے دیکھیں ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم چند سینکڑوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں. نہیں، کروڑوں ووٹ جن کو پڑتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، حکومت خود کہہ رہی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے. یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں، یہ ان کا کل معیار ہے اور یہ ان کی عقل اور سمجھ ہے. اسد طور کہتے ہیں جی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پر الزام ہے کہ وہ جیل کے معاملات غلط طریقے سے چلا رہا ہے. اس کی بدنیتی دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رہا ہے، کہتا ہے میرے خلاف جتنی درخواستیں ہیں وہ یکجا کر کے ایک بینچ پر مقرر کی جائیں. حالانکہ یہ کام ججز کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ تو پھر کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف کو کوئی ہسٹری کا، ریسنٹ ہسٹری کا نہیں پتا ہوتا، آ کے بیان ادھر ادھر کے مار دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میری جنرل باجوہ سے، مالک صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ سے کئی مرتبہ بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں کسی کو بھی واپس لا کر نہیں بسایا گیا، نہ میں لے کر آیا. یہ اسکیم ضرور تھی، یہ پالیسی تھی، لیکن ہم نے کیا نہیں. عمران خان کے دور میں طالبان کو لایا گیا، جس کے خلاف سوات کے اندر بہت بڑے جلوس نکالے گئے. خواجہ آصف نے جب یہ جواب دیا اس پر اب فیکٹس یہ کہتے ہیں کہ سوات میں جلوس پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران 2023 میں نکالے گئے، جن کی قیادت مراد سعید کر رہے تھے کہ لوگ آپ یہاں پر لا کر دہشت گرد آباد کریں. اس پر مراد سعید بول رہا تھا، تحریک انصاف بول رہی تھی سوات میں. اور اب اس وقت جناب یہ دیکھیں بیان آ گیا. آج پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ ملک کی سلامتی سے زیادہ اہم عمران خان ہے. خواجہ سے ان کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کی کہیں اور سوچ ہی نہیں جاتی، کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے اور کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا ہم نے بیان دینا ہے. ایک میں نے آپ سے عرض کیا نا، کل ان کا محور سوچ کا، ان کا سمجھ کا یہ ہے کہ جو بات سمجھنا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، جو برا ہو رہا ہے، اس میں صاف کہہ دو جی یہ سارا کچھ جی یہ تو قیدی کی وجہ سے جی جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. بس یہ ان کی سوچ ہے، اور یہ ان کی سوچ مزید بحرانوں کو جنم دے رہی ہے. اجلاس ہو رہا ہے اور دوسری طرف باتیں کیا ہو رہی ہیں، خبریں کیا آ رہی ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگائیے. اللہ حافظ.